بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عبداللہ کے لیے فاتح خوانی کری، پڑھائیاں کری، اس کو اثار ثواب کے لیے بہت کچھ کیا اور روزے بھی رکھے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عبداللہ کو یاد رکھا اور عبداللہ کے لیے کی محبت میں یہ کچھ کیا، کیونکہ یہ محبت ہے نا، یہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ اچھا بندہ تھا، اچھا لڑکا تھا، تو جس کی وجہ سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو میں اس وقت جو گفتگو کر رہا تھا نا، گل پلازے کی بات کر رہا تھا، جو میں نے اس سے پہلے بات کری تھی المیہ کی، جو اور المیہ تھی، ایک المیہ کی اور بات بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ گل پلازا کے بعض لالچی دکانداروں نے آگ لگنے کے بعد خریداروں کو باہر جانے سے روکتے ہوئے، جبکہ کچھ دکاندار انسانی جانوں کے بجائے اپنا مال بچانے کے لیے فائر بریگیڈ کی واٹر لائن نکال دیا تھا۔ سب سے پہلے حادثہ پہ پہنچنے والا فائر ٹینڈر ڈیم کی طرح بھیجا گیا، جہاں سے عمارت میں جانے کا راستہ تھا۔ پانی لینے کے لیے واٹر لائن کو الائن کیا گیا تاکہ آگ کو ڈیم تک پہنچنے سے روکا جا سکے۔ گراؤنڈ فلور کے دکاندار فائر بریگیڈ اہلکار پر جھپٹ پڑے اور لائنیں نکال کر پیچھے موجود فائر بریگیڈ کی دوسری باؤزر میں لگا دی، تاکہ گراؤنڈ فلور کے ڈی اے آفس والی دکانوں کو بچایا جا سکے۔ اس وقت آگ سے بچ نکلنے والے افراد اپنا مال بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمارت میں اس وقت بھی سینکڑوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ گل پلازے میں آگ لگنے کے بعد بجلی بند ہونے سے بھی اوپری منزل پر گاہکوں کے ساتھ دکاندار بھی اور مزدور بھی پھنس گئے تھے۔ گل پلازا کے گیٹ نمبر 6 پر تالا پڑا ہوا تھا، جسے 10:25 پر کھولا گیا۔ اس سے تقریباً 500 کے قریب افراد باہر نکلے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ جب گل پلازا پہنچا، فائر بریگیڈ کے مطابق گل پلازا کا ریمٹ سائڈ اس وقت تک اس قدر نہیں جلا تھا کہ وہاں سے آگ کے شعلے ریمپ سے باہر تک آ رہے ہوں۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ہمیں سنگل سے وہاں تک پہنچنے میں 10 منٹ لگے۔ یہ گفتگو جو کر رہا تھا نا، گل پلازا پہ جو سب سے پہلے فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچا، اس کی بات ہے۔ سینکڑوں افراد ہماری گاڑی سے آگے موجود تھے۔ کسی طرح ہم ریمپ تک پہنچے تو وہاں ہماری دوسری گاڑی گل پلازا کے سائڈ دروازے تک پہنچی، جو ڈی سی آفس کے گلی تک کھلتا ہے۔ ہماری ترجیح تھی کہ ہم رین سائڈ سے بلائی منزل پر پائپ لے جائیں اور اوپر سے فائرنگ کریں۔ اس کے لیے ہم نے ریمپ کے آغاز سے واٹر لائن کو الائن کیا، تاہم ابھی آگ بجھانے کے لیے پانی آن کرنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ کچھ دکاندار فائر بریگیڈ کے عملے پر یہ کہہ کر جھپٹے کہ یہاں کون سی آگ ہے جو یہاں پانی کھول رہے ہو، اور لائن گاڑی سے نکال کر پچھلی گاڑی میں لگانے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ پچھلی گاڑی کے وائٹ لائن بھی الائن کی جا رہی ہے اور ساری گاڑیاں گل پلازا کے آگ بجھانے کے لیے آئی ہیں۔ اس کھینچا تانی میں اور اس بحث میں اتنی دیر لگے کہ آگ ریمپ سائڈ کے کو بے قابو ہو گئی، جو بعد میں لاکھ کوشش کے باوجود 3 دن لگ گئے آگ کو بجھانے میں، صرف ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے اور اپنی بحث کی وجہ سے کہ ہمارا مال خراب نہ ہو۔ ایک ویڈیو گزشتہ روز وائرل ہوئی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ دکاندار آگ لگنے کے بعد بھی خریداروں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سانے گل پلازا میں 80% اموات دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ موت کے بعد انسانی جسم کئی گھنٹوں تک آگ میں جلتا رہا۔ میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ سے حاصل معلومات کے مطابق مجموعی طور پر 64 سے زیادہ اموات دھواں کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ آگ لگنے کے بعد عمارت اور دکانوں میں دھواں بھر گیا تھا۔ 100 سینٹی گریڈ بڑھنے کی وجہ سے آگ تیزی سے آکسیجن ختم کر دیتی ہے اور ساتھ ہی زہریلے کیمیکل اور جان لیوا گیس پیدا ہوتی ہے، جن میں کاربن مونو آکسائڈ سر فہرست ہے۔
یہی گیس سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور چند لمحوں میں انسان کو بے ہوش بعض موت کے دانے پر پہنچا دیتی ہے۔ دھواں انسان کی نالی میں جانے سے پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے، جس سے جس سے دم گھٹنے لگتا ہے، شدید کمزوریاں طاری ہو جاتی ہیں اور متاثرہ شخص بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تھرمل امیجنگ کیمرے میں آگ لگنے کے کچھ گھنٹوں بعد اس کی شدت 1200 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کری گئی ہے۔ آگ لگنے کے بعد تقریباً 500 سینٹی گریڈ کے بعد، جب 500 سینٹی گریڈ کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد جو آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے 600 700 800 سینٹی گریڈ، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عمارت اب کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ 500 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آیا، اور جب اس سے آگے بڑھا تو کوئی ریسکیو کا اہلکار اندر داخل نہیں ہوا۔ فائر بریگیڈ کے ایک افسر نے بتایا کہ گل پلازے میں لگنے والی آگ پانی سے بجھنے کے بجائے اور بھڑک رہی تھی۔ جب آگ پر پانی ڈال رہے تھے تو آگ ٹکڑوں میں پھیل رہی تھی۔ اس وجہ سے ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والے افراد عمارت کے اندر جانے سے خوف کھا رہے تھے۔ تفتیش ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ خرم نامی شخص سمیت 5 افراد کی باقیات اب بھی ایدی سرد خانے میں موجود ہیں، نہ یہ اور ان 5 کا ابھی تک کوئی وارث نہیں آیا۔ سارے گل پلازا میں تقریباً 4 سے زائد کچھ باقیات کا حال ابھی تک سراغ نہیں مل سکا۔ جنوری کا مہینہ ٹریفک کے لیے خونی ثابت ہوا ہے۔ 80 افراد جان سے یعنی شہید ہو گئے اور 873 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ جو روڈوں پہ ادھر ادھر جو موٹر سائیکل کے جو حادثات ہوئے، اس سے ملا کے بات کر رہا ہوں۔ ترجمان چھیپا فاؤنڈیشن چودھری شاہد کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جان لیوا حادثے میں 66 مرد، 2 خواتین، 11 بچے اور 1 بچی شامل ہیں جو شہید ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں 695 مرد، 125 خواتین، 39 بچے اور 14 بچیاں شامل ہیں۔ ہیوی ٹریفک میں مجموعی طور پر 21 افراد شہید ہوئے، جس میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 5 افراد، بس کی ٹکر سے 4 افراد، ڈمپر اور مزدہ کی ٹکر سے 2 افراد شہید ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا اور دل دکھانے والا حادثہ پنجاب میں ہوا ہے۔ یہ کوٹدو چوک سرور شہید میں لیا روڈ مان پمپ کے قریب پیش آیا۔ آئل ٹینکر کی ٹکر سے ایک ہی خاندان، ایک ہی گھر کے جو آپس میں بھائی اور کزن تھے شہید ہو گئے، جن میں 19 سالہ عبداللہ، 6 سالہ عبدالرحمان، 15 سالہ عادل اور 17 سالہ باسط، 9 سالہ دعا فاطمہ تھی۔ یہ مسافر اسکول پڑھنے جا رہے تھے کہ شہید ہو گئے۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ بہت بڑی بات ہوگی کہ اتنا بڑا انہوں نے سامنا برداشت کر لیا۔ باقی کے لیے بعد میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔